اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے، جب تک آقا ہے تب تک مارو، کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے، وہ خاموش ہے، مارو جتنا مارنا ہو۔ تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں، یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا اور ڈنڈے مار رہے ہوں، لاٹھی مار رہے ہوں اور آپ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، ایسی پوزیشن میں اذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے، آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا، لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے، تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے، صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا، اذان ہو رہی ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اب آپ نیت سے وضو کیجئے، نیت سے وضو۔ اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے، نیت سے وضو ہو گیا، دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا۔ اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا ہے، درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے، تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے۔ اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا، اے اللہ میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے۔ اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے، دل سے نیت وضو کی، دل سے قبلے کی طرف چہرہ، اور دل سے اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق۔ آپ پوری دعا پڑھ جائیے، الحمدللہ رب العالمین، آہستہ پڑھ سکتے ہیں آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر، اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اشارے ہی سے کہیے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو، ایسی پوزیشن میں آپ کی اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر، 4 رکعت نہیں ہے عصر، اب آپ کی اوپر صرف 2 رکعت ہے، ظہر کی 2 پڑھ لیجئے، عصر کی 2 پڑھ لیجئے، مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی، عشاء کی 2 پڑھ لیجئے، یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے، اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی، ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلت بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک
مت کرنا. غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا. بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا. دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا. ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا. جیسے اللہ سننے والا ہے، اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات، پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے. یہاں تک کہ اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے. یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے. اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان لیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے. ارے آپ اپنی بیوی کی تھوڑی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بات بتائیے، بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو، کام کرتا ہو، اور 1 آدھ سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو، اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا، اور جب وہ بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کہ ہاں لو ایک ساڑی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا. آپ نے 3000 کی، 4000 کی، 5000 کی خوبصورت ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر، جا کے میری بیوی کو دے دینا. یہ اب آپ کا دوست ساڑی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی، تو آپ کی بیوی کو ساڑی دیتا ہے کہ لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے ساڑی دلی سے بھیجی ہے. تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس کی تعریف کرے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی تعریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجی ہے. لیکن اب وہ شوہر کی تعریف نہ کر کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرے، ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں آپ، اتنی دور سے میرے لیے ساڑی لے آئے. ارے اس نے تو بھیجا، لے کے تو آپ آئے ہیں نا. آئیے چائے پیجیے، اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھول دے. اور آپ کو اگر پتہ چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کمبخت ساڑی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہی ہے، ہاں اس کو چائے پلا رہی ہے، گھر میں گھسڑ رہی ہے، داخل کر رہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے، فون کر کے اس کو شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرے، میں جو ساڑی دے رہا اس کی تعریف کر رہے. آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ کہاں تک صحیح ہے. وہیں سے بیٹھ کے فون کریں گے، اے کون بولی چڑے ڈائن، ساڑی میں نے بھیجی، تعریف اس کی کر رہی ہے. طلاق طلاق طلاق، دی گولی تینوں دھائے سے طلاق طلاق طلاق. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑی آپ دے رہے ہیں، دوست لا کر دے رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے. تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مزغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں. اس اندھیری کوٹری کے اندر اس بچے کو آکسیجن میں پہنچاتا ہوں،
سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے، ہماری کاریگری کرتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو کہہ دو کہ بریلی والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ سوچو سب ہم کریں، سب ہم کریں اور نام ہماری کسی بندے کا لیا جائے، اللہ رب العالمین بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی نافرمانی مت کرنا۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ